لیے غرور دکھانے کے لیے نہیں، اپنے طاقت اپنے علمی استعداد لوگوں پر قائم کرنے کے لیے نہیں، بلکہ ان اخرج قومک من الظلمات الی النور، لوگوں کو نکالتے ظلمت سے، گمراہی سے، دنیا کی تمام فساد اخلاقی سے جس میں آج ہمارے جامعہ گرفتار ہے۔ اس 21ویں صدی میں ہمارے جامعہ جن گرفتاری میں ہے، جن فساد اخلاقی میں ہم مبتلا ہے، ہمارے جوانے مبتلا ہے، ہمارے ادبا مبتلا ہے، ہمارے خواتین مبتلا ہے، ہمارے جوان لڑکیاں مبتلا ہے۔ آج ان چیزوں سے نکالنے کے لیے ذمہ داری علماء کی ذمہ داری اور علماء ورثۃ الانبیاء، تو علماء سے مشورت کریں، علماء کے ساتھ پہ جائیں۔ پیغمبر کی حدیث العلماء ورثۃ الانبیاء والجہال، المتلفظات وہ جاہل لوگ نہیں ہے، وہ بازاری لوگ نہیں ہے جو زبان پہ چار کلمے رٹا کے دین کی باتیں کریں، ان کے پاس نہ جاؤ اس کی خطلاوت۔ تو آج اخلاق فاسدہ ختم کرنے کے لیے معاشرے سے گھٹیا حرکتیں، حالتیں، واقعات ختم کرنے کے لیے علماء بھی چاہیے، علماء کے پشت بنانے کے لیے جوان بھی چاہیے، متدین لوگ بھی چاہیے، دین کی ذمہ دار شخصیت بھی چاہیے، طاقتور والے لوگ بھی چاہیے۔ لیکن کیا کیا جائے اس معاشرے کو، اس جامعے کو جس کی سرکردہ، جس کی حکمران، جس کی قدرت والے، طاقت والے خود اس میں گرفتار ہو، تو ہمارے جوانوں کی کیا حاصل ہوگا، ہمارے خواتین کی کیا حاصل ہوگی، ہمارے بزرگان کی کیا حاصل ہوگا، ہمارے علماء کی کیا حیثیت رہیں گے، ہمارے ذمہ دار شخصیوں کی کیا ذمہ دار ہوں گے۔ ہمارے علاقہ، ہمارے خپور ڈسٹرکٹ نوربخشوں کے مرکز، ایک لحاظ سے یہ دیکھا جائے ڈسٹرکٹ خپور مساوی بن الرشیا، ایک زمانے میں پورے دنیا میں نوربخشوں کی چرچا تھی۔ شاہ اسماعیل صفوی ایک دبدبہ والا بادشاہ گزرے ہیں، ایک قدرت والا بادشاہ گزرے ہیں، ایک پاور والا بادشاہ گزرے ہیں۔ وہ جب آتے ہیں شیراز میں، ہمارے مرشد، ہمارے شیخ، ہمارے فخر، ہم لوگوں کی سر تاج، جب محمد عاصم لاہجی کے در پہ آتے ہیں اسلام کے لیے، وہ اس کے گھر میں نہیں جاتا۔ ہمارے بزرگان یہی رہا، عادت یہی رہی ہے، وہ لوگ ان کے در پہ سلام کے لیے آتے تھے، ہم ان کے در پہ نہیں جاتے۔ آج ہم نے اپنے حالات کو بدل دیا، ہماری حیثیت ختم کر دی، ہم آج ایک ایس پی کے در پہ بھی جاتے ہیں، ایک انسپیکٹر کے در پہ بھی جاتے ہیں۔ جب قوم کے مسئولین، قوم کے ذمہ دار شخصیت یہ ہوں گے تو اس بیچارے عوام کی کیا حیثیت ہوگا؟ اس کی حیثیت دینے کے لیے آپ لوگوں کو ضروری، آپ لوگ کھڑے ہو جائیں۔ جب تک یہ نہیں ہوگا وہ نہیں ہوگا۔ وہ آتے ہیں، بادشاہ آتے ہیں، یعنی تمام ہم کے دیش کالا سفید کے مالک۔ اس وقت پاکستان میں قانون ہے، دنیا میں ہر ملک میں جائے قانون، ایک دستور، ایک حیات ہے، اس کے مطابق جب اس زمانے میں بادشاہ جو ہوتا تھا وہی قانون، بادشاہ جو حکم دیتا تھا وہی قانون، اس کے لیے اپیل کی بھی گنجائش نہیں ہے، اس کے لیے روکنے والا بھی نہیں ہے۔ جو بولتا تھا، جو اس کے مشاور تھے وہ کہتے تھے ٹھیک کہہ رہے سر، ہماری آپ ٹھیک کہہ رہے، آپ اچھا فرما رہے، آپ صحیح فرما رہے۔ اس دن ایک دبدبہ والے بادشاہ ہمارے محمد عاصم لاہجی کے دربار میں تشریف لاتے ہیں، آیا ادب سے آئے۔ نوربخشوں کی ایک علامت یہ تھی کالا لباس پہننا۔ دیکھا تاریخوں میں دیکھو، ہماری کتابوں میں دیکھو، نوربخشی جو مصنفین نے دیکھو اس میں بھی یہ ہے علامت۔ کالے کی دو نشانی ہے، ایک یہ غم کی علامت ہے، پیغمبر کے بیٹے حسین کی شہادت کی علامت ہے، اور یہ اس کے بعد کالے کے بعد نور کی علامت ہے۔ تصور میں لباس یہ کالا علامت ہے، اس کے بعد صبح روشن ہوگا، نور کی تجلی ہوئی ہمارے دلوں پہ، اس کی علامت تھی۔ جب کشمیر میں نوربخشوں کو اسی لباس کی وجہ سے بے دردی سے شہید کیا گیا سب کو، تو یہ حکم ہم ضرور کیا، اٹھا لیا ابھی حکم نہیں ہے ہمارے پاس، ورنہ یہ دستور تھی۔ تو وہ آتے ہیں محمد عاصم لاہجی کی درگاہ میں، سلام کرتے ہیں، عرض کرتے ہیں مولا آپ تو کالا لباس پہنے ہوئے ہیں، ولی اللہ اس کی کتاب شرح گلشن راز محمود شبستاری کی کتاب ہے، اس میں ہزاروں متکلمین نے، ہزاروں ادیب نے، ہزاروں عارف نے اس میں کتاب لکھا ہے، شرح کی اس کی۔ اس وقت سب سے زیادہ بیچنے اور لینے والا کتاب شرح گلشن راز محمد عاصم لاہجی ہے۔ ہمارے اس کو بھی تو علماء مل رہے ہیں، عرفان کے دقیق مسائل کو کتنے آسان طریقے سے شرح کیا ہے۔ تو امام ہمارے مولا فرماتے اے محمد، اے شاہ اسماعیل، آپ سمجھتے ہو حسین کا شہادت صرف 10 دن کی حد تک ہے، ہمارے سلسلے میں 10 دن نہیں، کل سال ہم شہادت حسین پہ ہے، ہم جب تک رہیں گے شہادت حسین پہ رہیں گے،
حادثہ ہو گیا تو امام اس کو فرماتے تھے اے قصاب کیا آپ نے اس کو پانی پلایا، اس کو کھانا کھلایا؟ مولا نے پانی بھی پلایا، کھانا بھی کھلایا۔ پھر امام گریہ کرتے ہیں ہائے افسوس کربلا میں میرے بابا حسین ابن علی بولا پانی لیا نہ کھانا لیا، باقی پانی کی جگہ تھا اور نیزے کے ذریعے میرے مولا کو شہید کیا گیا۔ تو ہمارے بزرگان کی سیریں اس طرح ہے۔ قرآن فرماتے ہیں وَذَكِّرْهُمْ بِآيَامِ اللَّهِ، ان کو اللہ تعالیٰ کی وہ دن ہے جس میں اسلام کے عظیم واقعات برپا ہوئے یاد کرو۔ قرآن میں اور ایک جگہ ارشاد فرماتے ہیں وَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا أَسَفَ عَلَىٰ يُوسُفَ وَيَبْيَضُّ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ قَالُوا تَاللَّهِ تَذْكُرُ يُوسُفَ حَتَّىٰ تَكُونَ هَلَدًا أَوْ تَكُونَ مِنَ الْحَالِكِينَ۔ حضرت یعقوب جو واقعہ ہے، حضرت یوسف کی جدائی، دنیا میں 4 آدمی زیادہ ہوئے، ایک حضرت یعقوب ہے جو حضرت یوسف کی یاد کو روتے رہے، بیت الاحزان بنایا، ایک گھر بنایا مخصوص اسی جگہ پہ بنایا جہاں سے حضرت یوسف کو انہوں نے خدا حافظی کیا تھا۔ وہ ایک نبی گھر بنا رہا ہے، کس کی یاد میں گھر بنا رہا ہے؟ اس چیز کی یاد میں گھر بنا رہا ہے جہاں سے اپنے نور چشم پیغمبر آنے والے پیغمبر یا یوسف سے جڑا ہوا تھا، وہ گھر بنایا۔ نہ اللہ نے تردید کیا، نہ نبی نے اس کی تردید کی، نہ بعد میں آنے والے کسی انبیاء نے نہیں کہا کہ یہ گھر غلط بنایا تھا یا کسی نبی کے اللہ کے علاوہ کسی اور کے یاد میں گھر بنانا حرام ہے، نہیں کہا۔ اور یہ تعریف دینا نہیں ہے۔ بیت الاحزان نام رکھا، حزن کی جمع احزان کو کھولنا بغض سے نام، حالانکہ ایمان کرنا تھا ہمیں کس لیے گھر بناتے؟ خوشی کے لیے بناتے، مستقبل کے بچوں کے لیے بناتے، لیکن نبی نے ایک یادگار اولاد کی یاد میں، ایک نبی اللہ کی یاد میں، ایک بادشاہ خدا کی یاد میں گھر بنایا، ہمیشہ انہیں بھی جا کر ہوتے تھے۔ دوسرا جو زیادہ دنیا میں روئے حضرت نوح ہے، نوح کو نوحہ سے ہے، اس کے معنی یہ ہے اپنے قوم کی ظلمت میں دیکھ کے، قوم کی خرابات کو دیکھ کے، قوم کی جہالت کو دیکھ کے، قوم کی گمراہی کو دیکھ کے اتنا گریہ کیا نوح نام رکھا۔ آج ہم لوگوں کو بھی گریہ کا زمانہ ہے، واقعہ تعلیم تو آ گئی، ترقی تو ہو گئی، اما ہمارے اخلاق نہیں بدلا، ہمارے کردار نہیں بدلے، ہمارے رفتار نہیں بدلے، ہمارے قوم کی رفتار اخلاق دوسروں سے حد درجہ بہتر ہے سلام اور دعاؤں پر، لیکن اس کردار کو اور محکم کرنے کی ضرورت ہے، اس اخلاق کو اور مضبوط بنانے کی ضرورت ہے۔ کتنے شرم کی بات ہے، کتنی گنجائش نہیں ہمارے مذہب میں کہ کسی فساد اخلاقی میں ہمارے جوان گرفتار ہو جائے، کسی زنا کے کیس میں ہمارے کوئی جوان پکڑ جائے، کوئی ہمارے قابل احترام ناموس پکڑا جائے، اصلاً انکار نہیں ہے ہمارے۔ لہٰذا ہمارے امن کا جگہ ہے نور بخشیہ، تعلیمات نور بخشیہ امن پر ہے، تعلیمات نور بخشیہ اتحاد پر ہے، یہی معصومین کی تعلیمات بھی یہی ہے۔ لہٰذا ہمارے زندگی گمشے میں امن قائم رکھنا ہر فرد کی ذمہ داری ہے، اپنے اندر بھی امن قائم کریں، دوسرے مذاہب مکاتب کے ساتھ بھی امن قائم کریں۔ یہ کیسا ہے کہ ہم علی کو ماننے والا ہو جنہوں نے 25 سال اسلام کے خاطر امن کے خاطر سکوت اختیار کیا، ہمارے امام حضرت مجتبیٰ ہم قربان ہو اس امام پر، اسلام کے خاطر امن کے خاطر اپنے مدت کے لیے شرط و شروط کے ساتھ خلافت دے دیا۔ اور ہمارے موضوع میں کربلا حسین شہید نینوا ہے، کربلا میں ان سے کہا کہ ہم لوگ میں سے جانے دو، ہم لڑنا نہیں چاہتے، فتنہ نہیں چاہتے، ہم اسلام کی دستور کی نفاذ چاہتے ہیں، قانون اسلامی چاہتے ہیں۔ یہ ہمارے سیرہ ہے، ہم اس پہ عمل کریں۔ وَتَوَلَّى عَنْهُمْ، جب یوسف کی فراق میں یعقوب اتنا روئے، پھر اس کے بعد بنیامین بھی چلا گیا ہاتھ سے، تو دوبارہ یاد آ گئی اپنے بیٹے کی یوسف کی۔ وَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا أَسَفَ عَلَىٰ يُوسُفَ، ہائے افسوس میرے بیٹا یوسف تم کہاں ہو؟ وَيَبْيَضُّ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ، یوسف کی فراق میں، یوسف کی غم میں اتنے
یوسف کی گریہ دیکھا، یوسف رو رہے ہیں، بے قراری ہے، اصل سکون یہ تو قوم نے کہنے لگے، بیٹوں نے کہنے لگا قالوا تاللہ تبتو تذکر یوسف، یا یعقوب نبی ہے، اللہ کی نبی ہے، فرماتے ہیں اے یعقوب آپ اتنا گریہ کرتے، اتنا یوسف کی ذکر کرتے رہتے ہو، لا تبتو ہمیشہ دائم رہتے ہو یوسف کی ذکر میں، حتی تکون حالنا او تکون من الحالکین، یا بیمار ہو جائیں گے یا کہ عقل زائل ہو جائیں گے یا آپ دنیا سے چلے جائیں گے۔ قالوا انما اشکو بثی وعظی اللہ، میں اپنے مشکلات، اپنے غم، اپنے اندوہ، اپنے مشکلات اللہ کے درگاہ میں چھوڑ دیتا ہوں۔ اللہ نے یہ نہیں کہا یعقوب تم اتنا گریہ کیوں کرتے ہو، اتنا غصہ کیوں کرتے ہو یعقوب یوسف کی گریہ میں، اتنا پریشانی کیوں ہوتے ہو، لیکن نبی نہیں کہا۔ لہذا جب قرآن نے کسی چیز کو نبی نہیں کیا تو ثبوت ہے، چاہے حضرت یوسف کی شکل میں ہو، چاہے حضرت ابراہیم کی شکل میں ہو، چاہے حضرت عیسیٰ کی شکل میں ہو، جب بعد میں آنے والے واقعات کو قرآن نے رد نہیں کیا وہ ثابت ہے۔ اور فقط احوال میں بھی کل آپ لوگوں کو عرض کیا میں نے، آج کی تھوڑا سا مختصر کروں گا۔ تاریخ کے حوالے سے شہادت امام حسین کی شہادت کے حوالے سے جب امام حسین دنیا میں تشریف لائے اہل بیت نے گریہ کیا، جب حضرت علی جنگ کے لیے چلے گئے صفین کی طرف، کربلا میں پہنچے مولا متقیہ نے گریہ کیا، کل جب شہادت کی ٹیم آئی مدینے سے نکلے تو انصار نے گریہ کیا، اور ہمارے نورماشی کتابوں میں تو میرے اپنے تحقیق کے مطابق کہہ رہا ہوں، عرفان و تصوف پر ہمارے سب سے زیادہ کتابیں ہیں، انسان کی روح کو بلند کرنے کے لیے، معنویت کو ترقی دینے کے لیے، اخلاق زمینہ سے پاک کرنا ہمارے اصل ہدف ہے، اس کو ختم کرنے کے لیے ہمارے پاس سب سے زیادہ کتابیں اس موضوع پر ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ انسان کی جب روح پاک ہو جائے، انسان کی ضمیر پاک ہو جائے، انسان کی کردار پاک ہو جائے، انسان کی رفتار پاک ہو جائے تو وہ اللہ والوں سے ملتے ہیں، اللہ والوں کے سردار اے معصومین، معصومین تو خود بخود کنٹے ہو جاتے ہیں، اس کے بعد معصوم کے بارے میں شک کرنے کی، معصوم کو اپنے برابر سے سمجھنے کی، اپنے سے قیاس کرنے کا اثر وہ ختم ہو جاتے ہیں، ایک سنخیت آ جاتی ہے دونوں کے درمیان۔ ابھی مشکل یہ ہم دونوں کے درمیان سنخیت نہیں ہے، ہم اور ہمارے آبا و اجداد جو فوت ہو چکے ہیں ان کے درمیان رابط نہیں ہے، کیوں نہیں ہے؟ ہمارے روح پاک نہیں ہوا، ہمارے فکر پاک نہیں ہوئے۔ امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں لو اذن لهم بالکلام لاخبروکم ان خیر ذات التقوی یا اصحابکم، امام کو پتہ ہے، امام کو معلوم ہے، اصحاب کو خاطب کہتے تم لوگوں کو تحیات دے قبرستان والے قبر میں بیٹھے کیا کر رہے ہیں تم لوگ پتہ نہیں ہے۔ لو اذن لهم، اگر اللہ تعالیٰ ان کو اذن دیا جائے، ہمارے آبا و اجداد کو، ہمارے جو مردگان ہیں ان کو اجازت دے دے تو وہ کہیں گے ان خیر ذات التقوی، سب سے اہم، سب سے ضروری، سب سے مفید، قیامت کے دن سب سے کام آنے والی چیز تقوی ہے۔ تقوی کا معنی کیا ہے؟ گناہ نہیں کرنا، اجتناب عن المعصیہ، ارتکاب امر بالمعروف، امر بالمعروف پہ چلنا، گناہان سے اپنے آپ کو بچا کے رکھنا، معصومین کے راستے پہ چلنا، معصومین کی نواہی سے روک کے رکھنا، انبیاء کے سیرے کو دیکھ کے اپنے سیرے کو بنانا، انبیاء کے مخالفین کے سیرے کو چھوڑ دینے کا نام امر بالمعروف ہے، یہ تقوی ہے۔ تو تصوف کے بعد جو سب سے زیادہ کتابیں ہمارے بزرگان نے لکھے ہیں، عزاداری حسین پر لکھا ہے، کسی اور پر نہیں لکھا۔ شاہ سید محمد نوربخش کی مصائب اطراف الطاہرہ، اگر جی بات سے کہا نہیں ہے، ہمارے پاس بعض دلائل ہے، بعض شواہد ہے، ہمارے ہاتھ میں آہے نہیں، وہ اور ایک بحث ہے، اور ایک بحث ہے۔ کتاب اطراف الطاہرہ کے نام سے بہت سے محققین کا شاہ سید کی ہے۔ اس کے بعد دیکھیں ہمارے بزرگ، ہمارے قابل احترام شخص سید قاسم شاہ کربوئی صاحب نے اس بات و عزاداری کی اس بات کی کتاب لکھی ہوئی ہے۔ ہمارے مولوی حمزہ صاحب نے اس بات کی لکھا۔ حضرت فاطمہ زہرا نے پیغمبر کی شہادت پر مرثیہ پڑھے، امام حسین کی شہادت پر ام المؤمنین نے مرثیہ پڑھی، اور ہمارے بزرگان کی کتابوں میں اس کے علاوہ لفظ احزان ہے۔ ہمارے پیر طریقت رہبر شریعت سید میر اکبر کے حکم سے نصیب علی بغدادی صاحب نے ایک
کتاب لکھی الربز لاشوں کی ڈھیر مقتل کے لفظ مطلب اس کو دوسرے انداز میں بولے تو مقتل ربز لاشوں کی ڈھیر کربلا میں خاندان بنی ہاشم کے ایک جوان گرا اس پہ کتاب مکمل کتاب ہمارا ہے تو ہم کیسے کہہ سکتے کہ نور بخشیہ آزاداری نواقی میں یہ بات بھی پیدا ہوا ہے نہیں کہہ سکتے بلکہ اگر کہیں ہو تو وہ ہم سے لیا گیا یہ کہیں تو مناسب تھا رہے جناب کر دیا پاکستان کی فرہنگ وہی ہے جو امریکہ برٹ میں لے کے گیا تھا کھانا کھانے کا طریقہ کفن کا طریقہ دفن کا طریقہ سونے کا طریقہ دعا کا طریقہ سلام کا طریقہ آمد و رفت کا طریقہ یہ سب یہی ہے جو ہمارے صرف نور بخشوں کے ہاتھ موجود ہے کسی اور مرہم میں نہیں ہے کسی اور معاشرے میں یہ چیز نہیں ہے اس میں جتنے آج کل ہمارے جوانان تشریف رکھے ہوئے آزادار تشریف رکھے ہوئے سب باوضو ہے بادب سے بیٹھے ہوئے نماز پڑھ کے بیٹھے ہوئے آداب سے مرثیہ پڑھا ابھی آداب سے نوحہ ہوں گے آداب سے سینہ داری ہوں گے آداب سے صدقہ نذرات تقسیم ہوں گے کسی اور مذہب میں تو آپ مجھے بتا دو میں ان کاموں کو غلام بن جاؤں گا نہیں ہے کسی اور مذہب میں یہ ہمارے ہے اگر کسی سے لاتا یا کسی سے آپ نے تھوڑا سا لا کے تو وہ پتہ چل جاتا ہے اس میں بھی ہے اس میں بھی ہے نہیں ہے ہماری تحقیق یہی ہے آپ فوج والوں سے پوچھو میں نے اس میں بھی تحقیق کیا تو فوج میں بھی عجیب طریقہ یہ ایک دو شاید پرنسپل حضرات بیٹھے ہوں گے وہ لوگ اگر نہیں ہے تو آپ مجھے اصلاح کرائیں میں ان کو مشہور ہوں گا پہلا نوحہ مرضی پڑھیں گے دیکھو کتنے ادب ہے کتنے ادب فخر کے نام ہے پہلا ادب مرضی وہ لوگ پڑھیں گے مرضی لوگ کیوں کیونکہ ان کے بیٹھ کے پڑھیں گے نوحہ نہیں ان کے پاس جیسے بوا بیٹھ گیا وہ کھڑے ہوئے سارے بے ادبی ہمارے بیٹھ کے پڑھنے کے طریقہ پہلا آداب سے لوگوں میں توجہ مقدور پھر مجلس یہ نہیں دونوں بات مجھے پنجیر حضرت وزیر پنجیر ہے ہمارے اسلام کی خدمت کے افواج پاکستان میں رہے ملک کی خدمت کے مملکت کی خدمت کے ناموس کی خدمت کی وہ بتائیں کہ بھائی یہ غلط ہے ہم لوگ ہمارے فوج میں پہلا کھڑا ہو کر دعا کرتے ہیں تو پہلا نوحہ باقی والا بھی سمجھ نہیں آتا پٹھانوں کو گلگتیوں کو ہنزے والوں کو نگر والوں کو پھر بھی کہتے پہلے نوحہ بھرتی میں ہونا چاہیے کیونکہ بیٹھ کے بھی کرنا ہے ہمارے پاس نوحہ نہیں جو بیٹھ کے کریں ہم لوگ شکر کرو ہمارے ادب کی قدر کرو ہمارے ادب پر ہم فخر کرو کسی سے لیا نہیں جوانوں یہ غلط ہے جھوٹ ہے اور کوئی کہتے کہیں سے لایا ہے ہمارے راجوں کے پاس تھا میں یہ کلیئر کر رہوں گا راجہ جلال سید الاخیار تک نور بخشی تھے کل بلتستان شاہ جلال کے بعد یہ ہو گئے تھے تو یہ سینہ داری سے پہلے سے چل رہا ہے کیا شاہ جلال سے پہلے کوئی ایسا داری نہیں تھا ہاں اما فرق ہے اس وقت آپ کو آزادی ہے مکمل آزادی آپ آزادی کے ساتھ اپنے ساتھ لڑائی کر سکتے ہیں کربلا والوں کو اس کی آزادی نہیں تھی صرف شام میں جیسے آزاد ہوا جیلوں کو لینے سے پہلے آزاداری منعقد کی وہ اس کے کیفیت کچھ اور تھا دشمن کی ناوے میں تھے مصائب پڑھنا والا عامل بیمار شام کی دربار میں شام کی مسجد عمر میں سب سے پہلے فلسفہ کربلا بیان کیا وہ حسین بن علی اب کیسے کہہ سکتے کہ یہ بات کی نہیں ہے اس وقت سے طریقہ فرق ہوا کیفیت فرق ہوئے وہ ماحول کے لحاظ سے ہو سکتے علاقے کے لحاظ سے ہمارے مذہب کا طریقہ کچھ اور ہے ہندیوں کو کچھ اور ہے افغانیوں کو کچھ اور ہے ملیشیوں کو کچھ اور ہے انڈیا والوں کو کچھ اور ہے تھائیلینڈیوں کو کچھ اور ہے امریکیوں کو کچھ اور ہے وہ ان کو لے مبارک ہم نے جو سرکار ڈیلا دے دی ہے ہمارے جو فرق ہے اب یہاں سے جائے دیکھے مذہب میں پورے میں جائے خوشی میں جائیں گے سب داخلی علاقہ ہے یہاں کوئی اور مذہب میں بھول بھی نہیں ہے ادھر جا کے وہ یہی مذہب ہے ساتور میں جائیں 100% نور بخشی امیر کبیر کی دعا ملی ہوئی علاقہ اللہ کی جو بزرگان کی دعا اس طرح سے ہوتا ہے یہی طریقہ ہے چھوٹپٹ میں جائیں ہمارے اکثریت ہم فخر ہے چھوٹپٹ کے علاقہ والوں پر کتنے کام کر رہے ہیں مذہب کے لیے کتنے کام کر رہے ہیں جوانوں کے لیے دوسرے علاقے والے بھی اس طرح کام کریں وہاں بھی جائیں یہی طریقہ ماتم ہے کوئی 3 سے شروع کر دے کوئی 5 سے کوئی 7 سے اس کی بھی مسائل ہے اس وقت علماء بھی تھا ہمارے علاقے میں بھی علماء نہیں تھے مرچہ پڑھتے تھے اوپر سے بہت تشریح کرتے تھے ابھی اہل علم آیا اہل فضل آیا اہل دانش آیا تو ماتم کی کیفیت بھی قرآن ہوگی ماتم کی معلومیت بھی قرآن ہوگی ماتم کے طریقے میں بھی عزت آئے گی یہ ہمارا طریقہ ہے تو شاہ زید محمد نور بخش آزاداری کی نفی نہیں کر رہا یہ نوٹ کر دو نفی نہیں کر رہا اس بات کر رہا ہے دلیل دے رہا ہے عام میت کے موڈے پر فرماتے اور تعزیت مستحبت تعزیت مستحب
تلفظ کی شرح مکمل کر دیا اور شرح نہیں کروں گا ورنہ آج بھی رہ جائے گی. وَيَحْرَمُ نَدْبُ اس کو مقصد کر کے میں مجلس میں جاؤں گا. وَيَحْرَمُ نَدْبُ ند حرام ہے. دیکھو پہلا مستحب حکم مستحب یہ آپ لوگ بھی جانتے ہیں. یہ تو کوئی دقیق مسئلہ نہیں ہے. ایک مستحب کے لیے کھانا بسم اللہ کر کے پڑھو مستحب. ٹھیک ہے یہ ہے نا. نماز میں کسی نے کو حرام نماز ٹوٹ گیا آپ کا وضو نماز ٹوٹ گیا تو جب دیکھو تم 100% مخالف ہے. حرام کے مقابلے میں واجب مستحب کے مقابلے میں مکروہ. ایسے نہیں نا کہ مستحب اور حرام کے آپس میں تقابل ایسا نہیں ہے. کوئی بھی مانگ کی لات نہیں کہہ سکتا کہ مستحب کے مقابل میں حرام ہے. ہاں حرام کے مقابل میں واجب ہے ضرور. حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر تم پر حرام کیا گیا مردار کو. مردار نہیں کھا سکتے. اما حلال چیز حلال گوشت والا جانور ذبح کیا ہوا وہ کھا سکتے آپ. حرمت علیکم المیتۃ والدم خون جس کے بھی خون ہو ہمارا خون ہو نبی کا خون ہو ولی کا خون ہو بکری کا خون ہو کس کے بھی خون ہو نہیں پی سکتے. تو کچھ لوگ خون کے لفظ آپ سمجھ خون کے لیے مبارک ہمارے لیے مبارک نہیں ہے. خون نجس ہے. ہاں ایک چیز ہے انبیاء کی خون زمین پہ آنا دنیا کے لیے باعث وحشت باعث قہر الہی. ایوب کا خون زمین پہ گرنا کسی بھی مظلوم کا یہ انسان کے لیے بابا کی بات ہے. آج دیکھو عراق وغیرہ میں انبیاء کو ایوب کو بے دردی سے قتل کیا گیا تو ان کے مقامات آج تک اٹھا رہے ہو. اس لحاظ سے فرق ہے. خون پاک مراد پینا پاک نہیں ہے تقدس ہے احترام ہے ان کے خون میں. حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر خنزیر کا گوشت اسلام میں خنزیر کا گوشت حرام ہے. اسلام میں شراب پینا حرام ہے. اسلام میں جوا کھیلنا حرام ہے. اسلام میں زنا کرنا حرام ہے. تو اس حرام کا اگر آپ حلال سمجھیں گے تو آپ کے لیے گناہ آ گیا. یہ پھر آثار کی شکر اور نہیں تو واجب کے مقابلے میں مستحب نہیں ہے بلکہ واجب کے مقابلے میں حرام ہے. حرام کے مقابلے میں واجب ہے. ایک مسئلہ کلیئر ہونے کی وجہ سے جو کو قاطی نہ کرے. اہل علم سے بھی گزارش ہے نرباشی فقیروں سے بھی گزارش ہے کہ دونوں کو قاطی نہ کرے. جدا جدا حکم ہے. وَيَحْرُمُ نَدْبُ ند حرام ہے. الند البکاء علی المیت لغت کی روح سے. وَأَدَّى شَمَائِلُهُ یا شمائلہ اگر پہلے تدبیر متعدد سمجھیں. وَأَدَّى شَمَائِلَهُ مردے پر رونا اور مردے کی فضائل اوصاف بیان کرنے کے لیے نہ کب حرام ہے. اگر اس پہ یہ چھیڑ جاتے شاسی یہی عبارت جس طرح ہوا تعزیت و مستحبت ان کے چھیڑ جاتے تو یقیناً ہم میں سے کسی کو بھی جرأت نہیں ہوتا. نہ اپنے ماں پہ رو سکتے تھے نہ اپنے بہن پہ رو سکتے تھے نہ ماں بہن ہم پہ رو سکتی تھی نہ ان کے مرچہ پڑھ سکتے تھے نہ ان کے اوصاف بیان کر سکتے تھے. سب حرام ہو جاتا تھا. جس طرح بعض چیز میں بعض علماء بعض مذہب کے نزدیک چیز سے حرام ہے. ایسے ہی کہ نہ یہ بھی اس بیمار کے قید لگا دیا. یہ قید انتہائی بنیادی اور کلیدی ہے. یہ قید اگر سر میں یہ مسئلہ ہو گیا. وَيَعْلَمُ نَدْبُ إِنْ كَانَ كِذْبًا دیکھو ناد حرام ہے. إِنْ كَانَ كِذْبًا اگر جھوٹ ہو جھوٹ پر مبنی ہو مصنوعی اور بناوٹی ہو تو حرام ہے. وَإِنْ لَمْ يَكُنْ كِذْبًا آپ سے سوال ہے اگر جھوٹ نہیں حقیقت پر مبنی ہے تو یہ حرام میں نہیں رہے گا
وہ تمام ہو رہے ہیں نے اہم نقطے دیکھو ان کانا کس پر اگر جھوٹ پر مبنی ہو لغت والوں نے کہا شمائل بیان کرنا لغت والوں نے کہا گریہ کرنا شاید سید آپ نجم کی کیا تعریف کر رہے ہو پہلے نجم کی تعریف سمجھا رہے لقد الاول میں دیکھو یوم نجم حرام ہے علامہ صاحب نے لکھا نجم حرام ہے نجم بھی شرع نہیں کیا لیکن اس کی مولد ایک اہم نقطہ ادھر میں بیان کرنا چاہتا ہوں جب یہ مسئلہ آیا تھا تو علامہ صاحب نے بات میں صریح لکھ دیا مسئلہ بعض لوگوں نے اسے شبہات ایجاد کر رہے تھے نور بخشوں میں اندر اختلاف پیدا کرنے کی کوشش کر رہے تھے اندرونی ہمارے لوگوں کی اغیار بھی دیکھو نور بخشی آج سے ماتم کے بھی انکار ہو گیا اب آپ دنائی روزے کی فضائل کو بھی حرام سمجھنے لگے علامہ صاحب نے وقت کو جانا غلط مفہوم لے رہے اس کے اپنی فرض منصبی ہے اس کی ذمہ داری ہے ایک فقیہ کے لحاظ سے ایک عالم کے لحاظ سے ایک ذمہ دار شخص کے لحاظ سے فوراً دوسرے وشے لیا اس مرد عام مرد ہے سید شہداء نہیں ہے سید شہداء کی مادام سنت ہے یہ نہیں لکھا آزاداری سنت ہے سید شہداء کی یاد نور بخشوں میں اگر کوئی اب بھی کوئی یہ شبہ پیدا کرنے کی کوشش کر رہا ہے تو میں سمجھتا ہوں نہ یہ علامہ صاحب کے ماننے والا ہے نہ یہ پیر صاحب کے ماننے والا ہے ان دونوں کو تو کیا حج تھی یہ تو اہل بیت کے بھی ماننے والا نہیں اب نظر واللہ شاید آپ فرمائیں نجم کی تعریف کریں دیکھو آپ حقے میں جا کے دیکھیں باب الصلاۃ میں جا کے دیکھیں آخری چپٹر میں وَهُوَ أَن يَعُدُّوا علامہ صاحب نے لکھے وَهُوَ أَن يَعُدُّوا جمع میں سے بنا ہے جمع دلالت کرتا ہے 3 یا 3 سے زیادہ پر تو یہ نتیجہ نکل جا رہا ہے اس سے جتنے لوگ اس میت کے اطراف میں بیٹھے وہ سب گریہ کریں اپنے آپ کو سمجھ کے گریہ کریں اس کی مظلومیت سمجھ کے گریہ کریں مرنے کی خوف سمجھ کے گریہ کریں وہ جس ناظرین میں کہیں گریہ کریں وہ گریہ کریں وَهُوَ أَن يَعُدُّوا شَمَائِلَهُ عَدَّ يَعُدُّوا جنہ شمار کرنا صرف ضربہ مطلب وہ کرتے ہیں اور 6 ضربہ اس کی اوصاف بیان کریں اگر اہل علم تھا یہ ہمارے علاقے کے اہل علم تھا اہل فضل تھا یہ اہل فضل تھا اہل اخلاق تھا اہل اخلاق تھا تقویٰ تھا کرم تھا اور حدیث میں بھی ہے جب کوئی میت مرتا ہے اس کی برائیاں نہ کرے اس کے اوصاف بیان کرے تو جب حدیث کہتے ہیں شاہ صحیح فرماتے ہیں تو ہم کون ہوتے ہیں ان کی برائی کرنے والا وَهُوَ أَن يَعُدَّ الشَّمَائِلَ وَالشَّمَائِلِ شملہ اوصاف ظاہریہ وَالنِّيَاحَةُ نوحہ پڑھے نیاح جب نوحہ